جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ انفال بیسیکلی انفال کا مطلب مال غنیمت ہوتا ہے، اور اس کے اندر مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی جو ڈیٹیل تھی، جو تفصیل تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر کیا کی، بیان فرمائی، جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا ہے، انفال رکھا گیا ہے۔ اسی طرح انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، اضافی، فضل بھی ہے، انعام بھی ہے، مختلف میننگ ہے اس کے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے فرائض کی کمی کو کیا کرے گا، پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نفل عطا فرماتا ہے۔ جب انسان نفل ادا کرتا ہے تو فرائض کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے، نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن نوافل کے ذریعے سے آپ کو جو فرائض رہ گئے ان کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس صورت کے اندر مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خصوصی فضائل عطا کیے ہیں، جن میں ایک مال غنیمت کا حلال ہونا ہے۔ جو سابقہ امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جنگ کے بعد مال جمع کیا جاتا اور آسمانی آگ اسے جلا دیتی، جو قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی کہ مال غنیمت حلال رزق ہے، تاکہ دین کی خدمت اور سفر دعوت و جہاد میں آسانی ہو۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے جو مضامین ہیں، اس کی جو اہم جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مال غنیمت کے بارے میں مینشن کیا، اس کے بعد مومنین کی جو نشانیاں ہیں اور حقیقی مومن کون ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین کون ہے۔ کچھ شروع میں اور کچھ آخری جو ورسز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سٹرگل کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مہاجرین ہوتے ہیں، ہجرت کرنے والے، ان کو وہ پناہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، سچے دل سے وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف اور اسی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ صرف جو ہے نا مال و اسباب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان آیات کو سنتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کا ایمان میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ جہاد کی جو مطلب ورسز ہیں وہ اس صورت کے اندر ہیں۔ جہاد کی مشروعیت کا حکم بھی ہے، جہاد کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اس کا پرپس کیا ہے۔ جہاد کا پرپس، جہاد کا جو پرپس ہے وہ محض جنگ یا خون ریزی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، ٹھیک ہے، عدل امن قائم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین اور حق و انصاف کی سربلندی کے لیے سٹرگل کرنا، مسلم ریاست اور معاشرے کی جارحیت اور ظلم سے محفوظ رکھنا، مظلوم اور کمزور افراد کی حفاظت اور فریاد رسی کے لیے سٹرگل کرنا، ظلم جبر بد امنی کو ختم کر کے امن قائم کرنا، ٹھیک ہے، معاشرے میں عدل امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا، یہ کیا ہے، بیسیکلی یہ جہاد ہے، یہ سٹرگل ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے وقت جنگ کے جو آداب ہیں ان کو بھی بیان کیا کہ ان کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ جنگ صرف جائز مقصد کے لیے ہونی چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، امن کے قیام کے لیے ہونی چاہیے۔ بتایا گیا کہ بے گناہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور غیر جو جنگجو ہوتے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، جنگ کے دوران، جہاد کے دوران دھوکہ اور بدعہدی سے اجتناب کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، درختوں، کھیتوں اور املاک کو بلا ضرورت نقصان نہ پہنچانا، جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، جو مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں جس طرح پادری ہیں، پوپ ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہ
عذاب پہنچایا جائے. صلح کی پیشکش قبول کرنا, اگر دوسرا فریق آپ سے امن چاہتا ہے تو اس کی صلح کی جو پیشکش ہوتی ہے اس کو قبول کیا جائے. حد سے نہ تجاوز کیا جائے, انسانی وقار اور انصاف کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاد کے بارے میں منشن کیا کہ جہاد جنگ بدر کے بارے میں. ٹھیک ہے, جنگ بدر کیا ہے؟ یہ اسلام کی ایک ایسی جو ہے وہ جنگ ہے جس کو فیصلہ کن فتح کہا جاتا ہے مسلمانوں کی. اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ جو ہے یہ جنگ بدر ہے, جس کے اندر 313 مسلمان ہیں اور 1000 کیا ہے کفار کا لشکر جرار ہے. اب مسلمان کیا ہیں 313 ہیں. بیسیکلی یہ گئے تو جنگ کے لیے نہیں تھے, یہ تو ایک قافلہ کے لیے گئے تھے. جو قافلہ, کیونکہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو مسلمانوں کو یہاں پہ بھی چین سے نہیں رہنے دیا جاتا, مسلمانوں کو یہاں پہ بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے, سازشیں کی جاتی ہیں. ابو سفیان جو ہے وہ مسلمانوں کا, وہاں سے جب مسلمان آتے ہیں تو ان کا ساز و سامان وہاں پہ ہی تھا سارا. اب وہ سیل کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو جب پتہ چلتا ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کا قافلہ روکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم سے صلح کر لیں اور ہم یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ ہم ہجرت کر کے آئیں, یہاں پہ بھی یہ لوگ ہمیں امن سے نہیں رہنے دیتے. تو مسلمان اس ارادے سے نکلے تھے. تو جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکہ کے فوجی قافلے کو پایا تو مسلمان پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے. لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے, مسلمانوں پر نیند طاری کر کے ان کے دلوں پر پرسکون بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر کے ریتلی زمین کو پاؤں جمنے کے قابل بنا دیا. ایسا انتظام کیا کہ مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا جو رعب و دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا طاری ہو گیا, جس سے وہ پست ہمت ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان, کہ ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ, ان کے ہر پیر پر ضرب لگاؤ. اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کافروں کے صف اول کے تمام بڑے سرداروں سمیت 70 جنگجو مار ڈالے. صف ثانی کے تمام لیڈروں سمیت 70 آدمیوں کو انہوں نے کیا کر دیا, قیدی بنا لیا. اس لیے غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے, کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا غزوہ. اسی طرح یہ جو کافر جو جہاد کے لیے آئے تھے, جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ابو جہل کی سرکردگی میں, تو یہ دعا کر رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا. لیکن پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم حق پر ہیں, وہ کفار ان کو پتہ بھی تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون, کہ حبیب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے, ان کے اوپر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. اسی طرح کافروں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا, کافروں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا. اور کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے, اگر وہ اس کفر سے باز آ جائیں, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو بخش دوں گا. اور اسی طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفر کے خاتمے تک تم نے کیا کرنا ہے, جہاد کو جاری و ساری رکھنا ہے. جب تک کفر ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم نے کیا کرنا ہے, جہاد کرتے رہنا ہے. اسی طرح بتایا کہ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. قومیں بزدلی اور نامردی سے نہیں بچا کرتی, ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مارنے پر تیار بیٹھی ہو. چور اسی گھر میں داخل ہونے کی جرت کبھی نہیں کرتا جس گھر کے باسی جاگ رہے ہوں. چور اسی گھر میں نقب زنی کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے 2 اہم باتوں کا حکم دیا کہ ہمیشہ تیاری کے لیے حالت
تیاری کی حالت میں رہیں، مطلب کہ جہاد کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ تیار رہنا ہے اور اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ تم نے کیا کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ جو قوم دفاع کے معاملے میں بخل سے کام لیتی ہیں ان کے اموال دشمنوں کی تجوریاں بھرنے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چند چیزیں مینشن فرمائی ہیں، مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں، جہاد کی مشروعیت، جہاد کے وقت جنگ کے آداب بتائے ہیں، کافروں کا الٹیمیٹم، مسلمانوں کو کفر کے خاتمے تک جہاد کرنے کا حکم، جنگ بدر